بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 نومبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ آج کا دن بھی خاصا اہم ہوگا کیونکہ آج عمران خان صاحب سے فیملی اور وکلاء کی ملاقات کا دن ہے اور عمران خان صاحب کو 3 ہفتوں سے مکمل طور پر آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ اس پہ اس طرح سے بات نہیں ہو رہی، لیکن میں نے خود تو بیان نہیں سنا، لیکن فتح اللہ برکی جو تحریک انصاف کے ایک ینگ وکیل ہیں اور عمران خان کے جانثار ہیں، فتح اللہ برکی نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے علیمہ خانم صاحبہ کو، کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو 3 ہفتوں سے مکمل طور پر آئسولیٹ کر دیا گیا ہے اور 2 ہفتوں سے ان کی فیملی سے ملاقات بھی نہیں کروائی گئی۔ اور فتح اللہ برکی صاحب نے کہا کہ علیمہ خانم صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی اس پہ بات نہیں ہو رہی۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ عمران خان کی آئسولیشن ہو، عمران خان کی قید ہو، اس کو پاکستان کے اندر نارملائز کر دیا گیا ہے۔ اب تحریک انصاف بھی یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جاتی ہے کہ خان صاحب اپنی وجہ سے اندر ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ بھئی عمران خان تو ڈٹا ہوا ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور ظاہر ہے شاہد خٹک صاحب نے دیر جلسے میں ایک بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان قوم کی خاطر زخم کھا رہا ہے اور مڑ مڑ کے اپنی قوم کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ مجھے رہا کرواؤ۔ عمران خان قوم کی طرف یہ دیکھ رہا ہے کہ ملک مسلسل تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے، ملک مسلسل اس طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے، جو پاکستان کی آنے والی نسلیں بھی جس کی قیمت ادا کریں گی۔ تو عمران خان مڑ مڑ کے قوم کی طرف، اور انہوں نے اپنا کہا شاہد خٹک صاحب نے کہ ہماری طرف عمران خان دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی، ہم تو کیونکہ وہاں موجود تھے جب ISF کا کنونشن تھا پشاور یونیورسٹی میں، تو ہم وہاں پر بھی موجود تھے جب سہیل آفریدی صاحب نے اسپیچ کی، دیر میں بھی جو ان کا خطاب تھا اس میں بھی موجود تھے۔ تو ISF کے وہ جو کنونشن تھا اس میں سہیل آفریدی صاحب نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے یہ تو کہا ہے کہ تم میرے اوپننگ بیٹسمین ہو، لیکن عمران خان صاحب سے میں جا کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب میں ون ڈے کا اوپننگ آپ کا بیٹسمین ہوں یا ٹیسٹ میچ کا ہوں یا 2020 کا ہوں؟ تو آگے سے نعرہ لگا کہ نہیں، آپ سپر 6 کے جو ہے وہ اوپنر بیٹسمین ہیں۔ یعنی لوگوں کی بہت زیادہ ایک ہے کہ بس سہیل آفریدی آپ کال دیں، سہیل آفریدی آپ کال دیں۔ دیر میں بھی وہاں بھی ڈی چوک کے نعرے لگے، دیر میں بھی نعرے لگے ڈی چوک، لیکن سہیل آفریدی صاحب نے انہیں کہا کہ میں اس بار آگے ہوں گا، آپ میرے پیچھے ہوں گے، میں آپ کو لیڈ کروں گا۔ اور لیکن میں آپ کو کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، اور میں ہر ویڈیو میں اس لیے بات بتاتا ہوں کیونکہ لوگ بہت زیادہ روز یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سہیل آفریدی کیا کر رہے ہیں، سہیل آفریدی کیا کریں گے۔ دیکھیں، سہیل آفریدی کا ہم نے تو بہت قریب سے کچھ 6-7 دن ہم وہاں پر رہے اور ہماری ان کے ساتھ 4 سے 5 ملاقاتیں ہوئیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہر وقت گورننس کے اوپر، عوامی رابطہ مہم کے اوپر، کرپشن کی روک تھام کے لیے، ڈیلیور کرنے کے لیے، ان چیزوں، ہر چیز کے اوپر، ہر اس چیز کے اوپر ان کا فوکس ہے جو اس نظام کو کمزور کر سکتی ہے اور جو KP کے لوگوں کے فائدے کی چیز ہے، جو عمران خان کے ویژن کے مطابق چیز وہ کر سکتے ہیں، جس سے وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عمران خان کا انتخاب بالکل درست تھا۔ لیکن کال دینے کا اختیار سہیل آفریدی صاحب کے پاس نہیں ہے۔ وہ KP کے چیف منسٹر ہیں، KP کی تنظیم ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے، مرکزی تنظیم ہے تحریک انصاف کی، اس نے فیصلہ کرنا ہے، یا عمران خان صاحب نے اختیار دیا ہوا ہے محمود خان چکزئی صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں کال کیوں نہیں دے رہے؟ دیکھیں، یہ دونوں کال اس لیے نہیں دے رہے، میں نے آگے اس پہ خیر ان کے کچھ بیانات آپ کو بتانے اور بڑی تفصیل سے میں نے اس موضوع کے اوپر جو اب بیان کر رہا ہوں، بڑی تفصیل سے اس موضوع کے اوپر میں نے بات کرنی ہے، لیکن یہ کال اس لیے نہیں ابھی دے رہے کہ دیکھیں، جو اکتوبر اور نومبر میں تحریک انصاف کے مارچ تھے 2024 میں، وہ دونوں مارچ اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کرنے کے لیے تھے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں، بات چیت کریں اور بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہوں۔ وہ دونوں اس نیت کے ساتھ تھے، وہ پورے نظام کو گرانے کے لیے وہ مارچ نہیں تھے۔ لیکن اس بار جو تیاریاں ہو رہی ہیں، جو پس پردہ تیاریاں ہو رہی ہیں اور بہت تیزی سے ہو رہی ہیں، تحریک تحفظ یعنی پاکستان بھی تیاری کر رہی ہے، سہیل آفریدی بھی بہت اگریسو ہیں۔ ہاں، پنجاب میں ظاہر ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سختیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن پنجاب میں ہمیں کوئی اتنی افیکٹو تیاریاں بہرحال نظر نہیں آ رہی۔ لیکن سہیل آفریدی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ PTI کے جو یوتھ ونگ ہے ان کا آپ نے دیکھا بلوچستان میں، انہوں نے عزیز کاکڑ، نور خان وغیرہ نے، اور احسن ایاز کھتران اور باقی جو ان کی ٹیم ہے، انہوں نے جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ کنونشنز کیے، ریلیاں کی، وہ کمال ہے بلوچستان کے اندر۔ بھئی بلوچستان کے اندر اتنی چیزیں ہو سکتی ہیں تو پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ بہرحال ابھی تک پنجاب کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ سہیل آفریدی صرف فیصلہ نہیں کر سکتے، ہاں وہ عمران خان سے ملاقات اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب سے کچھ
ہدایات لینا چاہتے ہیں، کچھ فیصلے ان سے لینا چاہتے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ خان صاحب میں نے آپ کی رہائی کی تحریک کے لیے موومنٹ کے لیے ایک پلان تیار کر رکھا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو ایگزیکیوٹ کر دوں، اور اس کے نتیجے میں خان صاحب کے پی کی حکومت بھی گر سکتی ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تیار ہوں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم کے پی کی حکومت گرتی ہے تو گرنے دیں، اس میں خدا نہ خواستہ جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو یہ دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس پہ آپ حکم کریں، اور میں مکمل طور پہ تیار ہوں۔ سہیل آفریدی مکمل طور پر تیار ہیں، سہیل آفریدی بہت کنسرنڈ ہے، سہیل آفریدی ہمیں اس ایک چیز کے اوپر پریشان بھی نظر آتے ہیں کہ کارکنان کی توقعات ان سے بہت زیادہ ہیں، کے پی کے لوگوں کا دباؤ بہت زیادہ ہے، کے پی کے نوجوانوں کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ ہم جب ابھی سی ایم صاحب کے ساتھ تھے، اور جب وہ انوگریشن کے بعد وہ جو کوٹو ہائیڈل پروجیکٹ ہے اس کے افتتاح کے بعد وہ جب جلسہ گاہ میں انٹر ہوئے تو ہم کیونکہ ان سے تیسری گاڑی تھی جس میں تھے، تو لوگ جب ان کی طرف بھاگ کر آئے تو ان میں ایک کارکن تھا جو بہت جذباتی کہہ رہا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب آپ کال دیں، اس بار ہم جو ہے وہ گولیاں تو کھائیں گے، ہم واپس نہیں آئیں گے، اور ہم میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا، نعرے لگا رہے تھے بڑے جذباتی۔ تو یہ دباؤ بہت زیادہ ہے سہیل آفریدی پہ، لیکن سہیل آفریدی صاحب کی لیمیٹیشنز یہ ہیں کہ عمران خان صاحب نے کال دینے کا اختیار سہیل آفریدی صاحب کو نہیں دیا، اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس بار جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان تیاریاں کر رہی ہے وہ بھی یہ ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، عدالتیں نہیں رہیں، مینڈیٹ واپس نہیں مل سکتا، کوئی بہتری کے چانسز نہیں ہیں، اب جب بھی نکلیں گے تو اس نظام کو گرانے کے لیے نکلیں گے، اور اس کے لیے بہت ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں، ایک چارٹر بھی تیار کر رہے ہیں جس میں لوگوں کو بتایا جائے گا کہ بھئی اس بار کن مطالبات کے ساتھ آنا ہے، اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ پچھلے 3.5 سال ایک طرف اور پچھلے 10-15 دن ایک طرف بہت زیادہ یہ ایشو ڈسکس ہو رہا ہے، تاحیات استثناء والا، تاحیات مرات والا، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ غربت سے مر رہے ہیں، اور لوگوں کو جھوٹے کیسوں میں اٹھایا جا رہا ہے، اور جو عہدوں پر بیٹھے ہیں ان کی سچی چیزوں پہ بھی ان کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھیں جہاں پہ بھی ویسے ہم مذہبی طبقے پہ ایک تنقید کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں، کئی بار ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں، یہ جو تاحیات استثناء والی بات ہے نا، یہ مذہب کارڈ نہیں ہے۔ جاوید غامدی صاحب نے اس پہ کہا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے، مسعود طارق صاحب نے، قاری زوار بہادر صاحب نے، اور اب یہ بات جگہ جگہ ہونے لگی ہے، باقی علماء خاموش ہیں، کوئی پیر شیعہ تقریباً خاموش ہیں، لیکن عام پاکستانی لوگ اس پہ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو تاحیات استثناء والا جو ڈرامہ ہے، یہ تو اسلامی تاریخ میں آج تک کسی کو تاحیات استثناء نہیں ملا، تو یہ بھی ایک چیز ہے جو بہت زیادہ۔ اور پھر میں نے آپ کو عرض کیا کہ پاکستان کے لوگوں میں اس وقت یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ عمران خان کے خلاف ہے، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد لوگوں کے اندر یہ بات زبان زد عام ہے، چوکوں چوراہوں، گلیوں، بازاروں، محلوں، ڈھابوں، ہوٹلوں، ریسٹورنٹس، ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے، یونیورسٹیز کے اندر ہو رہی ہے، آئی ایس ایف والے کافی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جو آئی ایس ایف کی ٹیم ہے وہ، کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ 27ویں آئینی ترمیم یہ پاکستان کے لوگوں کے خلاف ہے، تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ حافظ۔